بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارکہ 12 سال کی ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کی اس وقت پرورش کر رہے تھے وہ ملک شام کے سفر کے لیے جانے لگے، تجارت کے لیے۔ آپ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو بڑا غمگین، بڑا پریشان تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام دنیا سے آنے سے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی عمر مبارکہ 6 سال کو پہنچی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی عمر مبارکہ 8 سال کو پہنچی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ 12 سال کو پہنچے تو آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کی پرورش کرتے تھے، جو ہر وقت آپ کی دیکھ بھال کرتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، وہ ملک شام تجارت کے لیے جانے لگے۔ تو آپ علیہ السلام اس وجہ سے غمگین تھے اور کہنے لگے میری کون دیکھ بھال کرے گا، میرا کون ہے۔ جب آپ کے چہرے کے آثار دیکھے تو آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، تو آپ کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا اور آپ کو ملک شام کے سفر کے لیے لے جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ جب یہ قافلہ چلتے چلتے بصرہ کے قریب پہنچا، وہاں ایک نصرانی رہا کرتا تھا، بحیرہ راہب کے نام سے وہ مشہور ہے، اس کا اصل نام جرجیز تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ آ رہا تھا، پہاڑی سے آگے کو پہنچا، میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ایک ٹکڑا اس قافلے کے اوپر آ رہا ہے اور یہاں کے شجر اور پتھر اس قافلے کو سلام کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں فوراً سمجھ گیا کوئی پتھر اور کوئی شجر غیر نبی کو سلام نہیں کرتے، اس میں اللہ کے نبی ہوں گے۔ اور یاد رکھیے گا وہ بحیرہ راہب، وہ جرجیز، وہ پہلی کتابوں کا عالم تھا، وہ جانتا تھا اللہ کے نبی کی صفات کو، اللہ کے نبی کی خوبیوں کو، نشانیوں کو بھی جانتا تھا۔ اور اس قافلے کے استقبال کے لیے بحیرہ راہب اپنے باغ سے جہاں عبادت کیا کرتے تھا وہاں سے باہر آیا اور اس قافلے کا استقبال کیا اور ایک آدمی کو دیکھنے لگا۔ جب بحیرہ راہب کی نظر آپ علیہ السلام پر پڑی، آپ علیہ السلام کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگے یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ سب قافلے والے پریشان ہو گئے کہ کیسے یہ اللہ کے نبی ہے۔ وہ کہنے لگے جب یہ قافلہ آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ایک ٹکڑا اس کے اوپر چھائے کیے ہوئے تھا اور یہاں کے شجر اور پتھر اس کو سلام کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا اور میں سمجھ گیا کوئی پتھر کوئی شجر غیر نبی کو سلام نہیں کرتے، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تمام قافلے والے پریشان حال ہو گئے اور کہنے لگے یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو تمام قافلے والے ابو طالب کی طرف دیکھنے لگے تو ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو وہ بحیرہ راہب کہنے لگا اس سے تو یتیم ہونا چاہیے، کیونکہ پہلی کتابوں میں آپ علیہ السلام کے متعلق بتایا ہوا تھا کہ ایک نبی ہوگا وہ یتیم ہوگا۔ کہنے لگے اسے یتیم ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الضحیٰ میں فرماتے ہیں أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، یہ یتیم پیدا کیا، یہ یتیم ہونا چاہیے۔ تو ابو طالب کہنے لگے یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، پرورش کرتے تھے اس لیے کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ جو پرورش میں ہو وہ کہہ دیتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، جس طرح چاچو وغیرہ ہو وہ کہہ دیتے ہیں یہ ہمارا پتر ہے، ہمارا بیٹا ہے۔ بالکل اسی طرح کہہ دیا کہ یہ میری پرورش میں ہے تو یہ میرا بیٹا ہے، پھر کہا یہ میرے بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ پھر اس بحیرہ راہب نے آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ کے یہاں کرتے کو ہٹایا اور ختم نبوت کی مہر کو دیکھا اور چوما اور رومال لے آیا۔ کہنے لگے یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا بحیرہ راہب نے تمام قافلے والوں کی دعوت کی۔ جب تمام قافلے والے ایک شجر کے سائے میں جمع ہو گئے، جب بحیرہ راہب نے دیکھا کہ وہ بچہ نہیں ہے
کہنے لگے وہ بچہ کدھر ہے؟ وہ کہنے لگے کہ وہ اونٹوں کو لے کر میدان میں گیا ہے چرانے کے لیے۔ تو بہرا راہب کہنے لگا اس سے پہلے کبھی آپ کو روکا ہو، کسی نے استقبال کیا ہو، کسی نے آپ کی دعوت کی ہو، کبھی دعوت کی؟ اس کی وجہ سے تو آپ کی دعوت کر رہا ہوں، اس بچے کی وجہ سے وہی نہیں ہے۔ اس بچے کو بلایا، یعنی کہ آپ علیہ السلام کو بلایا، لے کر آئے۔ جب آپ علیہ السلام بیٹھنے لگے تو سارے شجر کے سائے میں، چھاؤں میں بیٹھ چکے تھے۔ اب بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تو آپ علیہ السلام دھوپ میں ہی تمام قافلے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بہرا راہب نے دیکھا کہ شجر کا سایہ آپ علیہ السلام کی طرف گھومتا ہوا آیا اور کہنے لگا دیکھیں یہ کیسا سایہ آپ علیہ السلام پر آ رہا۔ میں نے کہا یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور کہنے لگے اس کو واپس مکہ بھیج دو۔ اگر رومیوں نے، یہودی ملک شام میں جائیں گے، یہودی نصارہ نے دیکھ لیا تو وہ پہچان جائیں گے یہ اللہ کے نبی ہیں، پہلی کتابوں میں صفات اور نشانیاں موجود ہیں، وہ اسے نقصان پہنچائیں گے، یہاں تک کہ قتل بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے چچا ابو طالب آپ سے محبت کرتے تھے، تو آپ نے آپ علیہ السلام کو واپس بھیج دیا۔ اور یاد رکھیے اس بہرا راہب نے آپ علیہ السلام کے واپس بھیجنے کی وجہ سے کچھ روٹیاں اور زیتون کا تیل بھی دیا، راستے میں بھوک لگے تو کھا لے۔ اور یاد رکھیے گا روم کے 7 آدمی آپ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ جب بہرا راہب نے دیکھا تو پوچھا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں، کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ آج کے دن اللہ کے آخری پیغمبر سفر کریں گے، ہم اس کی تلاش میں نکلے ہیں۔ اور وہ کہنے لگے تمام راستوں میں ہم نے اپنے ساتھی بٹھا دیے ہیں۔ بہرا راہب کہنے لگے جس کو اللہ ارادہ کر لے کیا اس کو جھٹلا سکتے ہو، اس کو بدل سکتے ہو؟ تو وہ لوگ کہنے لگے نہیں اس کو تو نہیں بدل سکتے جس کی اللہ ارادہ کر لے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں، پہلے نبیوں میں تمام چیزیں آپ علیہ السلام کی صفات، آپ کی نشانیاں موجود، اور ان نبیوں نے اپنی امتوں کو بتایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتلایا کہ میرے بعد اللہ کے نبی آئیں گے، اس کا یہ نام ہوگا، یہ نشانیاں ہوں گی، یہ خوبیاں ہوں گی، تمام چیزیں بتلائیں۔ اس لیے یہ عالم تھے، فوراً جان گئے یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ ہر چیز کو اللہ کے نبی نے پہچانا، اللہ کے نبی کو ہر چیز نے پہچانا۔ لیکن آج کا مسلمان، آج کا مومن، آج کا عاشق رسول اللہ کی، آپ علیہ السلام کی نشانیاں، آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتیں، آپ علیہ السلام کی حدیث، سنت، فعل امر کو بھول گیا۔ آج عمل کرتے ہوئے شرم کھاتا ہے اپنے نبی کی سنتوں کو اپناتے ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ علیہ السلام کی ایک ایک حدیث، ایک ایک سنت پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔